السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز القدر مولوی عبداللہ سلمہ، کیا حال ہے؟ سب خیریت ہے؟ آپ کا سوال تو سن لیا میں نے، میسج بھی سنا، بس ذرا مشغولی تھی تو کل سے سوچ رہا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی قریب ہے۔ آج شب برات ہے، آپ نے اس کے متعلق کچھ باتیں پوچھی ہے تو بس عرض کرتا ہوں۔ ویسے گزشتہ سال بھی اس موقع پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور وہ موجود بھی ہے اس میں۔ اگر ٹیلی گرام کی جو لنک ہے اس پر آپ جائیں گے اور دیکھیں گے تو ایسے ہی شاید 11 12 13 شعبان میں، غالباً مارچ کا مہینہ تھا غالباً۔ جی تو بہرحال عرض کی تھی، اور اس میں چند کچھ تفصیلات ہوا یہ تھا کہ اس وقت میں سعودی میں، جدہ میں ہمارے خاص وہ رہتے ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیج دیا، اور اس میں یہ تھا کہ کسی عالم نے کہا کہ اللہ علی کلھا سوا سوا، راتیں تو سب ایک ہیں اور اس میں کوئی خاص فضیلت وغیرہ کی بات نہیں ہے، اور جو احادیث ہے وہ سب ایسی ہی ہے۔ ہاں، تو اس کے جواب میں نے اس وقت عرض کیا تھا، پھر ایک پورا وہ بیان ہی ہو گیا تھا اچھا خاصا، اور بالخصوص حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ لوگ ان کو مانتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہرحال تمہارے سوال کا مختصر جواب دیتا ہوں، کیا لمبی تفصیل میں جاؤں گا۔ جواب مختصر یہ ذہن میں رکھو بھائی، رات کی فضیلت ہے اور عبادت کرو۔ جی ہاں، عبادت کرو۔ مختلف روایتیں ہیں، تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس سلسلے میں روایتیں ہیں، تو اتنی اچھی خاصی تعداد جہاں صحابہ کرام کی ہو جن سے روایات منقول ہوں، تو اس کو ایسے کہہ دینا کہ بس اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو اس لیے ہے، اس شبہ میں تو بالکل نہ پڑو۔ جی عبادت کرو، اور جیسے ہر رات میں کبھی کبھی بتایا کرتا ہوں نا، بیچ میں بیانات کے درمیان کسی دن رک کے میں نے کہا ایک ضروری اعلان سنو۔ اللہ عز و جل ہر رات اخیری تہائی حصے میں سمائے دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من سائل، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے وغیرہ۔ اسی طرح کا معاملہ اس رات میں بھی ہے، اور اس رات میں تہائی آخری حصہ نہیں بلکہ غروب کے بعد سے ہی اللہ عز و جل کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جس کو میں سوال کرنے والا، کہ جس کے سوال کو اور ضرورت کو پورا کر دوں، کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مختلف کتابوں میں اور احادیث میں اور مضامین میں جو کچھ لکھا ہوا، میں آپ کو اس کو خلاصہ بتاتا ہوں کہ اس رات کا بزرگوں نے اہتمام کیا ہے، عبادات کی ہیں، کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ جاگنا چاہیے، اور مبارک رات ہے۔ جی اس میں کوئی تردد اور شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بحر الرائق میں ابن نجیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات کو بیدار رہنا مستحب ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کا فرمان بھی ہے کہ شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بزرگی اور برکت والا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بیدار رہنا مستحب ہے، اور فضائل میں اس جیسی احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسی احادیث ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں بتا رہا تھا، اس میں آپ سنیے گا، پچھلے سال وہ تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ قد رویہ فی فضلها من الاحادیث المرفوعة والآثار ما يقتضي انها ليلة مفضلة وان من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها الى آخرہ۔ بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، جیسے میں نے کہا آپ کو تو سوال کا جواب چاہیے، عمل کے لیے کیا کرنا ہے، مختصر یہ بتاتا ہوں، ان منفی چیزوں میں تو نہ جانا چاہیے۔ اس لیے آج کی رات عبادت کی ہے، بالکل عبادت کرنی چاہیے، اور چند باتوں کا میں کہوں غور کر لیں، چند باتوں کا اہتمام کر لیں، اور چند منفی چیزوں پر غور کر لیں۔ بس یہ خلاصہ آپ سمجھ لو، 5-10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں یہ خلاصہ بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اہتمام اور فکر رکھیے غروب کے وقت سے ہی صبح تک، کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہو، خام خواہ نیٹ وغیرہ کی چیزوں میں، ٹی وی میں، خبروں میں، ادھر ادھر میں اپنا وقت ضائع نہ کرو بھائی۔ وقت ضائع کرنا بھی ایک بہت بڑی بری بلا آج پیدا ہو چکی۔ ایسا لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں کہ احساس نہیں ہوتا ان کو ہماری یہ صحت کا اور فراغت کا زمانہ جا رہا ہے، کس طرح ضائع ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے میری اس بات کو۔ تو پہلے تو یہی، اور یہ پورے رمضان کے لیے آپ ذہن میں رکھو، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے،
مجھ کو بڑی کوفت اور شدید تکلیف ہوتی ہے ضیاء وقت کے مسئلے میں۔ گھر کی چیزیں اتنی بڑھا لیتے ہیں لوگ اور اتنے کھانے پینے بڑھا لیتے ہیں، اور پھر اس میں ہر آدمی تو دلیلیں لیے بیٹھا ہے۔ عجیب و غریب بات یہ، ہر آدمی دلیلیں لیے بیٹھا ہے۔ عورتوں سے پوچھو وہ اپنی دلیلیں لیے بیٹھی ہے، اور گھر کے مردوں سے پوچھو وہ اپنی، جو مرد بوجھ بنے ہوئے عورتوں پر، یہ پکاؤ وہ بناؤ وہ بناؤ، ان سے پوچھو وہ دلیل ہے، وہ بھی کہیں گے کیوں جی جائز نہیں ہے۔ تراویح تو پڑھ رہے ہم اور یہ تو کر رہے میاں، جس دن روح نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ کاش یہ بھی کر لیتا ابھی کر لیتا۔ وہاں کروڑوں سال کی زندگی ہے، اربوں خربوں سال کی زندگی ہے، اور وقت ہمیں دیا گیا ہے کتنا مختصر۔ اپنے اسلاف کو ہم دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جی، آپ جانتے ہوں گے، بیانات سنتے رہتے ہوں گے، جو بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں بیانات سنتے ہیں، عشاء کی وضو سے فجر تک ان کا دماغ خراب تھا والعیاذ باللہ، اور پوری رات جاگ رہے ہیں، پورے دن وہ دوپہر میں قیلولہ کچھ دیر کرتے تھے۔ اللہ کے اس میں اعظم بعض ایسے تھے جن سے دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی کہ مجھے اے اللہ ایسا کر دے کہ تھوڑے سے وقت سونا میرا کافی ہو جائے، ہو گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب میں لے لو بھائی، 2 قرآن ختم کرتے ہیں، بتاؤ دن اور رات میں، کیا ان کو کچھ پتا تھا؟ علوم کے سرچشمہ تھے، سمندر تھے سمندر۔ جی ہاں، انہوں نے جانا تھا کہ زندگی کی کیا، اس دنیا کی کیا ویلیو ہے اور آخرت کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے پہلی بات، یعنی میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، غور سے سن لو۔ آپ نے پوچھا کیا کریں، میں نے کہا سنو، کرنے کا ہے، مبارک رات ہے اور آگے مبارک ایام ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص اہتمام سے عبادات کرتے تھے، اہتماما لرمضان، استقبالا لرمضان، روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ جی، روایتوں میں ہیں سب مضامین، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ اہتمام کرو کہ غروب کے بعد سے لے کے صبح کو صبح صادق تک اہتمام سے کوشش کرو بھائی، وقت دیکھو ضائع نہیں کرنا۔ یہ خواہ مخواہ کی گپوں شپوں میں اور لمبے ایک چائے کا کپ آج آدمی پینے بیٹھتا ہے، کیسے دکھ کی بات ہے۔ یعنی چائے کا کپ ایک پینے بیٹھے گا کسی کے یہاں ادھر ادھر یا اپنے یہاں، تو چائے تو پی 5 منٹ میں، اور اس کے ساتھ لواحقات اور باتیں اور ادھر ادھر کی چیزیں، اس میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ضائع کر دیا۔ عشاء مغرب کی نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، اہتمام کے ساتھ پڑھو، اس کے بعد اپنے اوابین وغیرہ، اور اس کے بعد متوجہ اللہ ہو کے، کوئی یہ تھوڑا ہی ضروری ہے کہ رات کو آخری حصے میں اٹھ کے آنسو بہانا ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ یہ مبارک رات ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، اور آپ کے محبوب بندوں کے ذریعے پتہ چلا، ان کی جو عادات رہی اور ان کی جو انداز رہے، اے اللہ ہمارا بھی حصہ اس میں کچھ ڈال دے اسی وقت سے۔ اور پھر اس کے بعد لغویات سے بچتے ہوئے کچھ تلاوت وغیرہ کے لیے بیٹھ جاؤ، مسجد ہی میں گزار لو ٹائم اگر ہو سکے تو جی۔ اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح ذرا کچھ دیر تک بیٹھو، متوجہ اللہ رہو، دعائیں کرو، کچھ تلاوت کرو۔ اس کے بعد گھر آ کر اگر ہمت ہے پوری رات جاگنے کی الحمدللہ، لیکن میں اپنے طور پہ یہ ذوق رکھتا ہوں کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ آدمی اگر سو بھی لے، اللہ عز و جل پھر بھی پوری رات جاگنے کا وہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمت ہے، طاقت ہے تو ماشاءاللہ آج کے دن پہلے جاگ لے، اور اگلے دن پھر یعنی سو لے دن میں کچھ دیر، اور اگلے دن پھر کچھ مزید سو لے، اور پوری رات جاگ لے، تو نور علی نور۔ تو مغرب کی نماز جماعت سے اہتمام سے پڑھیے، خشوع و خضوع نماز کے میں ہو جی، اور اسی طرح عشاء کی نماز، اور اسی طرح پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھیے۔ اور رات میں جیسے میں نے بتایا، بہت اگر پوری جاگ سکتے ہوں تو الحمدللہ۔ اس میں بھی خاص بات یہ عرض کروں گا میرے عزیز، سنو، خاص بات یہ عرض کروں گا کہ بہت سے لوگ جاگنے کے لیے مسجدوں میں نکل پڑتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، اور کیا کیا ان کے، اور میں تو 1 سال قبل وہاں نظام الدین میں تھا تو دیکھا وہاں ایسا قبرستان تک وہ جلے ہوئے ہیں، اور لڑکے اور عورتیں اور مرد سب اس پر جی روڈوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ تو سب منکرات ہے، یہ تو فواحش ہے، یہ تو منکرات ہے، یہ تو خرافات ہے۔ یعنی اللہ عز و جل نے بلایا ہو کہ آج کی رات خاص انعامات کی، اور ہم نافرمانیاں کر کے، بدعات کر کے، خرافات کر کے، گناہوں کے کام کر کے، ہم تو اور یہ تو اور سزا کا مستحق ہونا ہے۔ یہ چراغاں کرنا، یہ پٹاخے جلانا، حضرت والا نے فرمایا حلوے پہ عجیب بات فرمائی، پڑھتے ہیں تو بدائی رسی بھی آئے گی۔ حلوہ پیٹ میں اتنا بھر لو جی کہ اندر جا کے یہ حلوہ مچائے پورا چاروں طرف سے بلوا، اور جب حلوہ اور بلوا جمع ہو اور گیس اتنا بنے پیٹ میں، تو اللہ کا جلوہ ہو جائے غائب، غائب ہو جائے جلوہ۔
خیر خیر، تو یہ تو عامتاً نہیں ہے، کم از کم ہمارے بہت سے دیار میں، شہروں میں ہے کہ یہ چیزیں بھی پھیلا رکھی ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی رسومات، پٹاخے چھٹائیں گے اور اس کو ایک ایسے مناتے ہیں جیسے کوئی عید ہو۔ بھائی یہ عید کی رات نہیں، یہ تو عبادت کی رات ہے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھو۔ پھر سے سن لیجئے، اہتمام کے ساتھ نمازوں کو مسواک کے ساتھ، سنت کے ساتھ ادائی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، وضو، طہارت اور استنجا وغیرہ کر کے، اور اہتمام کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھو، اور پھر رات میں جاگو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، پوری اپنے لیے دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو، جی نفل نمازیں پڑھو۔ نفل نمازوں میں جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، دیر کئی کئی پارے پڑھ لے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں جو قرآن کے حافظ نہیں، تو اکثر ان کو یہ ہوتا ہے کہ سورہ یاسین شریف یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، تو جو بڑی بڑی صورتیں یاد ہے ان کو نماز میں پڑھے۔ اور ایک خاص نقطہ بتاؤں، دیکھو ایک بڑی پیاری بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ایک طرح کی عبادت سے طبیعت اکتا جائے تو دوسری طرح کی عبادت شروع کر دو۔ جیسے نماز پڑھتے پڑھتے اکتا گئی تو دعائیں مانگنے لگو، پھر دعا مانگتے مانگتے اب تو ذکر کرنے لگو، پھر ذکر کرتے کرتے تو استغفار کرنے لگو۔ جب یہ ہو جائے تو لائٹ جلا کے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اس میں بھی وہ ہونے لگے تو کتابوں کا مطالعہ شروع کر دو، کتابیں دیکھنے لگو، احادیث شریفہ کی کتابیں، یہ بھی تو عبادت ہے بھائی۔ غرض اسی طرح سے کوئی مجلس ہو، کوئی بیان ہو، وہ کرنے لگو یا اس میں شریک ہو جاؤ۔ بہرحال یہ ہے خلاصہ کہ رات کو اہتمام سے عبادت کرنی چاہیے، اور استغفار، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح میرے پیارے میرے پیارے میرے پیارے، آنسو گراؤ یہاں، آنکھوں سے آنسو، ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو۔ کچھ وہ ہیں جن کی زندگی معصیتوں میں گزری ہے میرے عزیز، کچھ وہ ہیں کہ جن کی زندگی معصیت اور گناہوں میں گزری ہے، تو وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، ہائے میرے رب، تو نے مجھے پیدا کیا، یعنی میں کچھ نہ تھا، تو نے مجھے وجود بخشا، میرا سر سے پیر تک یہ جو وجود نظر آ رہا ہے، میرا تو اس میں کچھ بھی دخل نہیں، اور تو ہی میرا رب ہے، تو نے ہی اس کو مجھے کھلا پلا کے بڑا کیا ہے، اور تو نے ہی یہاں تک مجھے پہنچایا، اور یہ دانا پانی جو میں کھا رہا ہوں سارا الہ العالمین آپ کا دیا ہوا کھاتا ہوں پیتا ہوں۔ جی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غالب اور اپنے شاگردوں میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا اس کی کثرت کیا کرو۔ ایسا عجیب استغفار ہے کہ لذت آ جاتی ہے، طبیعت مچل جاتی ہے، اندر ایک کیف طاری ہوتا ہے۔ مانا تھوڑا سا اگر پتا ہو، اللہم انت ربی، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، خلقتنی، پیدا آپ ہی نے تو مجھے کیا ہے۔ ظاہر میں ماں باپ وغیرہ یہ تو بظاہر ایک شکل ہے، جی مشین کے پرزوں میں ادھر سے ادھر کر لو اور وہ چلا دو، پرزے مشین کے، تو یہ تھوڑا ہی کہ یہ کہو کہ اس چیز کے خالق مشین ارے جو بیٹھا ہے پیچھے جس کی وہ کاریگری صنعت ہے، اصل تو وہ ہے۔ وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، انا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ آپ کے عہد و وعدے پہ قائم ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ اپنے کیا کرتوت اور کارناموں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو ان کی وجہ سے آپ مجھے عذاب میں مبتلا کر دیں، ہلاک کر دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو میں ان کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں، ان کی وجہ سے دنیا آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ مجھے اقرار ہے کہ آپ کے کتنے انعامات میرے اوپر ہیں، ایک نعمت ہی کتنے انعامات کو لیے ہوئے، اور میں اپنے گناہوں کو بھی اقرار کرتا ہوں۔ اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ آپ وہ رب ہیں کہ جو گناہ پہ پکڑنا چاہیں تو پکڑ بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کی شان یہ ہے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، نہ میرا کوئی دوسرا در ہے کہ میں جہاں جاؤں معافی کے لیے آپ ہی سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اس کی ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار کی تسبیح ہم کو ہمارے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور لطف آ جاتا ہے میاں کیا بتاؤں جب اس کو پڑھتا ہوں میں۔ روز پڑھنی چاہیے ایک مرتبہ، صرف سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث کے جو دو کلمات ہیں، انہی کی فضیلت اتنی آئی ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف، تو یہ پورا پڑھو گے تو کیا کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے پیارے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔
تو درود شریف پڑھتے پڑھتے طبیعت بھر گئی تو اب چلو وہ پڑھ لو، اور درود شریف جب پڑھو تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے دل لبریز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں جن کو ہم مرتدم تک ادا نہیں کر سکتے، بس سے باہر ہیں ہمارے۔ تصور کرو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آج ہی کی تو رات تھی نا جب بستر سے ذرا سا تیاری ہوئی بستر پر لیٹنے کی، اور پھر کپڑے بدلے اور چل دیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کسی دوسری شوخن کے گھر تو نہیں گئے، بھاگی بھاگی پیچھے گئی تلاش کرتے ہوئی، جب گئی تلاش تو دیکھا بقیع الغرقد میں دعا مانگ رہے ہیں قبرستان میں جا کر۔ جی آئی، جب لوٹ کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آئی۔ یہ آج ہی کی رات میں پیش آمدہ قصہ ہے۔ ہانپ کانپ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا انا فی ای شان وانت فی ای شان، میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی لیکن آپ تو کسی اور ہی معاملے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ روایت ہے قبرستان میں بھی جانے کی، آج کے دن رات قبرستان میں بھی اگر کبھی چلے جاؤ اور زیادہ جماعت نہ ہو اور پورا اہتمام نہ ہو اور اس کا التزام نہ ہو، ہمیشہ جانا ہے اور چراغاں کرنا ہے اور پورے ٹولے جا رہے، نہیں، اپنے طور پہ انفرادی طور پر میرے پچھلے بیان میں سن لینا، اس میں یہ مضمون میں نے بیان کیا ہے۔ زندگی میں ایک دو بار بھی چلے گئے سنت ادا ہو گئی، اور انفرادی طور پر چلے گئے اور ثواب پہنچا دیا، گھر بیٹھے وہ صدقات کا ثواب پہنچا دو، جی، اور کچھ دے دو، نفلی چیزوں کا ثواب پہنچا دو، قرآن کریم پڑھ لو، جی، سورہ فاتحہ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہے، اور اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص ہے، یہ پڑھ کے ثواب پہنچا دو۔ بہرحال وغیرہ وغیرہ، تو جو مضمون تھا میں بیان کر رہا تھا، یہ درود شریف پڑھو، اسی طرح پھر استغفار پڑھو اپنے گناہوں کا تصور کر کے، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھو تاکہ توحید سے قلب جو ہے رچ بس جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی تسبیح پڑھو۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تصور کرو میں کتنا گندا ہوں، اے اللہ میں گندگی سے لبریز و بھرا ہوا ہوں، اور آپ کی ذات تو پاک ہے، تقدس مقدس پاکیزہ ذات، جی، ہر طرح کے نقص سے، عیب سے، کمیوں سے، خامیوں سے، تصور کرو تاکہ اس کی برکت سے ہمارا قلب پاک و صاف ہو سکے۔ اللہ میں گندا ہوں، آپ پاکیزہ ذات ہیں، مجھے پاک و صاف، میرے قلب کو پاک و صاف کر دیجئے۔ اور اسی طرح استحضار کیجئے اپنے عجز کا، نقص کا، کمیوں کا، خامیوں کا، جی، اور پھر اس کلمے کو پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، جو ہو چکا میں توبہ کرتا ہوں، میں آج سے آپ کا بننا چاہتا ہوں، مگر آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ کر نہیں سکتا، نہ طاعت کر سکتا، نہ گناہ سے بچ سکتا۔ اس تصور سے اس کلمے کو پڑھیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، میرا کوئی در نہیں ہے اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں سوائے بجز آپ کی ذات کے۔ دل میں استحضار کر کے پڑھ کے دیکھیے اور پھر فرق بتائیے۔ آپ غفلتوں میں دل ڈوبا ہو اور نیٹ کی گندگیوں میں دل ڈوبا ہو اور کاروباری الجھنوں میں دل اٹکا ہو اور قرضوں میں اور اس میں اور گھریلو مسائل میں دل اٹکا ہو، اور پھر ان کلمات کو پڑھ رہے ہو، اس میں اور اس میں جو میں نے بتایا فرق زمین آسمان کا ملے گا، پڑھ کے دیکھیں۔ بہرحال یہ سب کرنے کا ہے، پھر قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، سجدے میں گرو اور سجدے میں گر کے اے اللہ، روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو دعائیہ کلمات سنے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ دعائیہ کلمات سجدے میں جا کے ان دعائیہ کلمات کو پڑھیے۔ نفلی نمازوں میں جی لمبے لمبے سجدے، اور نفلی نمازوں میں اسی طرح جی لمبے رکوع، اور پھر سجدوں کے اندر دعائیں مانگنا اور رونا اور آہوزاری کرنا، یہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے یہ چیزیں، جی ہاں ان کو کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ معاف کرنے والے، بہت معاف کرنے والے۔ خیر، تو بہرحال یہ چیزیں کرنے کی ہے، اور میرے عزیز چند باتیں ہیں، مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لمبا ہو گیا آج، جی چاہ ہی رہا تھا ایک دو روز سے میں اس موضوع پہ کچھ بیان کر دوں، خیر آپ کے سوال نے گویا کہ ایک بیان ہی کرا دیا۔ دیکھو بھائی، چند گناہ بڑے ڈینجرس ہیں، بڑے خطرناک ہیں،
ابھی شب قدر بھی آنے والی ہے اور یہ لیلۃ البرات شب برات ہے۔ میرے پیارے، احادیث شریفہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سچی خبر دی ہے، سچی خبر دی ہے۔ فرمایا اللہ عز و جل اس رات میں مانگنے والے کو سب کو عطا کرتے ہیں، مگر چند لوگ ایسے جو محروم رہتے ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں، رحم و کرم کا بازار دربار لگا ہوا ہوتا ہے، مگر نمبر 1 مشرک شرک والا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 2 مشاحن، جو اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے، بغض عداوت رکھنے والا ہے، بہت سے پڑے رہتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے کسی کو، جب بس نہیں چلتا ان پر تو ان کی طرف سے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 قتل کرنے والا، مومن کا قاتل۔ اسی طرح جو قاطع رحم ہے، رشتوں کا توڑنے والا، بہت سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے رشتے کا قاطع رحم جو ہے جس مجلس میں ہوتا ہے وہ نحوست اس پوری مجلس کو گھیرے رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً یہ صحابی ہیں جن کا وہ اثر ہے منقول کہ ایک جگہ جب وہ تھے تو کہا کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو چلا جائے یہاں سے، ہمارے اس میں سے۔ اور حتیٰ یصطلحا کا ایک لفظ آیا ایک جگہ کہ 2 کینہ رکھنے والے آپس میں عداوت، جب تک وہ دونوں صلح نہ کر لے ایک دوسرے کو، بات چیت بھی بند، دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں۔ کتنا ہے آج پڑوسیوں سے کس قدر جھگڑے رہتے ہیں ہمارے، کتنے جھگڑے رہتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بول چال بند رہتی ہے رشتہ داروں سے، ذرا ذرا سی بات پر۔ اور اے وہ شوہر و بیوی جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف محاذ جنگ تیار کر رکھا ہے۔ اور میں تو بیچ میں ایک بات کہہ دوں، کتنی بیویاں بچوں کو لیے بیٹھی ہے، طلاق چاہتی ہیں اور شوہر سے بچوں کو ملنے نہیں دیتی، اور کتنے شوہر بچوں پر اپنے قوت بازو اور زور سے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، بیوی تڑپ رہی ہے، ان کی ماں یعنی ان کی ماں تڑپ رہی ہے ملنے کے لیے کہ نہیں ملنے نہیں دوں گا تجھے ان سے۔ دونوں ظالم ہیں، بدترین حشر ہوگا دونوں کا، دونوں ظالم ہیں، بدترین حشر ہوگا۔ اور یہ بات چیت چھوڑنے والے شرم آنی چاہیے ان کو کہ کیسے ایمان دل میں رکھتے ہیں، یہ سب حدیثیں سنتے ہیں، شب قدر میں بھی نہیں، حتیٰ یصطلحا، جب تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لے، جب تک ان کی بخشش نہیں۔ دلوں کو صاف رکھنا اتنی عظیم الشان چیز ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لعد فافعل، صبح شام اگر اس طرح کر سکو کہ تمہارے دل میں کینہ نہ ہو، کر لینا۔ یہ میری سنت ہے، جس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بہت سے صحابہ بیٹھے ہیں، اور آپ علیہ السلام ہر دن بشارت سنا رہے، جب وہ آتے ہیں یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ دوسرے صحابی گھر پہ گئے اور کئی دن تک رہے، دیکھا کوئی بہت بڑی عبادتیں تو نہیں کرتے، ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں دل میں کینہ نہیں رکھتا، آج ہمارا حال بہت خراب ہے، میں بتا رہا ہوں، ذرا ذرا سی باتوں میں رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں اور پھر بول چال بند، اور کینوں پہ کینہ اندر بھرا ہوا ہے۔ اس لیے سامنے والے پہ کوئی مصیبت آئے تو خوش ہوتے ہیں اندر سے، اچھا ہوا سالہ کہیں کا یہ مرا اور آئی اس پر یہ بلا۔ توبہ توبہ توبہ، بخشش نہیں ہوتی۔ آج رات 1000 سجدے ٹیک لو، 1000 وہ کر لو، جیسے حرام کھانے والے کے بارے میں ہے کہ دعا نہیں قبول ہوتی، وہ چاہے وہ غلاف کعبہ پکڑ کر بھی اور چاہے وہ حج کے سفر پر بھی ہو، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ جی کیوں؟ انا استجاب لذالک، اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ اے بیان سننے والوں اور سننے والیوں، جو میراث دبائے بیٹھے ہیں تمہارے شوہر، اور وہ لوگوں جو سن رہے ہو جو میراث دبائے بیٹھے ہو بہنوں کی، اور چپا چپ اس کو کھا رہے ہو، یہ ساری فضیلتوں سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ راتوں میں جاگ لو، عبادت کر لو، رمضان میں جاگ لو، شب قدر میں مانگ لو، یہ بات قبول نہیں ہے، دعا حرام پیٹ میں ہے۔ بہرحال تکبر کرنے والا، شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، چغل خور، غیبت کرنے والا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گناہ ایسے ہیں جو محروم کر دیتے ہیں آدمی کو۔ اس لیے گناہوں سے، اور اس طرح کسی سے بول چال بند ہو آپ کی، جا کے صلح کر لینا، فون کر لو۔ اب تو اتنی آسان ہے، دنیا محلہ بنی ہوئی ہے۔ بہن معاف کرنا، یہ بیوی ہے تو بھائی معاف کرو ایک دوسرے کو، ہاں تم یوں ہو وہ ہو، بولنے دو سے، جو بولتی ہے بولنے دو، پھر سے کہہ دو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آج شب برات ہے جی، اور آگے رمضان ہے، معاف کر لو ایک دوسرے کو، کوئی بات ہو تو بتا دو، میں ادا کر دیتا ہوں جو تمہارا کوئی حق ہو ایسا۔ لیکن کسی بھی طرح میرے عزیزو، یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر معافی دنیا میں نہ چاہیے نا، یہ تو ابھی ہے کہ بخشش یہاں نہیں ہوگی اگر آپس میں صلح و مصالحات نہ ہوئی۔ کسی کا حق اگر ہوا، کسی کا حق، ہاں قیامت میں جو گردن نہ پھینکی،
اور یہ معاملات اور یہ قصے میرے سامنے بہت آتے ہیں کہ عورت بچوں کو لے کے بیٹھ گئی، شوہر کو ملنے نہیں دے رہی ہے، ایک بیچارہ اتنا تڑپ تڑپ کے مجھے میسج بھیجتا ہے، پیسے بھی لے گی، خرچہ بھی لے گی، اور ہر ملاقات کا خرچہ الگ اور بچوں کا خرچہ الگ. بچے کہتے ہیں ہمیں بھول جاؤ، آپ ہمیں بھول جاؤ، اب ہم آپ کے ہونے والے نہیں ہیں. کیوں؟ جب ماں پٹی پڑھائے گی تو بچے کیوں نہیں کہیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ بچے ملنے نہیں چاہتے. ارے تم ان بچوں کو ذرا اس کے ابا کو دے دو، 10-20 دن مہینہ رکھ لو، وہ ایسا پیسے ویسے دے کے اور ایسا بنائے گا اس کو کہ ہم ماں کے بعد جانا نہیں چاہتے. یہ کوئی دلیل ہے؟ شریعت ہے، شریعت اللہ کا حق سارے حقوں سے بڑھ کر ہے. جی ہاں، جو شریعت مقرر کی وہ اللہ نے مقرر کی ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے ہم. یہ ظلم ہے ایک دوسرے پر. اے وہ شوہر و بیوی جن میں تعلق نہیں بنا اور یعنی لمبا کیا کہنا چاہیے تسلسل کے ساتھ ان کو رہنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہیں ملا، تو شریعت میں تسریح بِاحسان، احسان کے ساتھ رہا کرو. اور تم اپنی راہ دیکھو، تم اپنی راہ، دونوں ایک دوسرے کو دعا دو، اللہ تمہیں اچھا شوہر دے، تمہیں اچھی بیوی دے. میرے ساتھ تمہارا نبھاؤ نہیں ہو رہا، مزاج ہمارا الگ الگ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بھی خیر کرے اور بھلا کرے اور تمہارا بھی کرے. یہ دل ہے، یہ دل ہے وہ جو صفائی والے دل ہے. یہ ہے دل جو صفائی والے جو میں بتا رہا ہوں. یہ ہے وہ دل جو بغضوں سے خالی ہے. ہاں ایسا ہونا چاہیے، دوست کا بھی بھلا اور دشمن کا بھی بھلا. معلوم ہے کہ اس بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، پھر بھی دعا دے رہا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے کوئی اچھا شوہر دے، اللہ تیری دنیا آخرت کی خوشیاں تجھے دے. یہ اور بیوی ہے، پتہ ہے کہ اس شوہر نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، لیکن پھر بھی دعا دے رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اچھا جوڑا دے اور اچھا طرح نبھاؤ کا، اور مطلب جو خیر اور بھلائی چاہی جاتی ہے سب چاہ رہی ہے. یہ مضمون ایسے آ گیا بیچ میں. بہرحال یہ سب حقوق العباد ہے، معافی کر لینی چاہیے، معافی تلافی. بھائی اگر یہاں نہیں بھی ہوگا تو آخرت کا معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہیں معلوم جو بیان سنتے ہیں اور سنتی ہیں، کھڑے ہو کے تشریف فرما ہو کے ممبر پر اعلان کر رہے ہیں، کوئی ہو حق تو لے لے ابھی یہاں، اور میں اسی پر اکتفا نہیں کروں گا، پھر دوبارہ کروں گا، پھر دوبارہ اعلان کر رہے ہیں. حالانکہ کیا آپ کی شان اور کیا آپ کے احسانات. جی تو بہرحال میرے عزیز، ہاں رہ گیا روزے کا مسئلہ. سن لو میرا پچھلے سال کی وہ کلپ سن لینا، ہو سکا تو میں ان کو کہوں گا کہ اس کو بھی بھیج دیں. روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بس اتنی بات ہے ساری نصوص پہ غور کرنے کے بعد کہ سنت سمجھ کے نہ رکھیے. بھائی شعبان میں روزے تو ویسے ہی رکھنے چاہیے، تو چلو ان دنوں میں سے ایک دن وہ بھی ہے، اس دن بھی روزہ رکھ لو. جی ہاں، باقی روایات سے یہی ہے کہ سنیت اس کا مسنون ہونا ثابت نہیں ہو پاتا. جی جی جی. اور رسومات سے بچو بھائی، خرافات اور رسومات جو ہم نے بہت سی ایجاد کر لی ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو تمام ہی جو اعمال ہیں جن کی ترغیب دی گئی ان کی قدر کی توفیق دے، اور آنے والا رمضان اللہ کرے ایسا ہو رحمت کا ہو، مغفرت کا ہو، رزق من النار کا ہو، خوب خوب اوقات کی حفاظت ہو، اور خوب خوب ان اوقات میں ہم اللہ کو دل کھول کے راضی کریں، دل کھول کے راضی کریں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اور تمام قسم کی برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جناب، لمبا لمبا میسج ہوا، میرا دل تو تھا 2 دن سے، تو تم نے سوال کیا، اب مشغولی اتنی تھی، اب دوں جواب. چلو موقع ہوا تو میں نے دے دیا، اور انشاءاللہ اس کو ہم بھیج بھی دیں گے، اس لیے کہ آج ہی ہمارے یہاں تو آج ہے، ممکن ہے کسی ملک میں کچھ آگے پیچھے ہو. جی آج کی آنے والی رات یعنی یہی شب برات ہے، اور کل کو پھر وہ 15ویں شعبان ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.